تو ہمیں کہانی کی شروعات میں تباہ ہوتی آگ سے لپٹی ہوئی دنیا کو دکھایا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کہ آسمان سے کئی ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرا چکے ہیں۔ ان کی وجہ سے لگا ہوا آگ کا طوفان اتنا خطرناک ہے، یہ پورے ملک کو ختم کرنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگا رہا۔ یہ طوفان شروع ہوا تھا نارتھ اٹلانٹک سے، ایک ملک کو ختم کر کے آگ سے لپیٹتے ہوئے آخر میں باری آئے گی آسٹریلیا کی۔ اس خطرناک طوفان کو وہاں پر پہنچنے کے لیے 12 گھنٹے کا سمے لگے گا، لیکن اپنی جان بچانے کا آسٹریلیا والے لوگوں کے پاس بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ اپنی آخری خواہشات ہی پوری کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہم ایک آسٹریلیا میں رہنے والے جیمز نام کے لڑکے سے ملتے ہیں۔ ہماری اس مووی کا مین کریکٹر اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ زوئی کے ساتھ تھا۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ جلد ہی ہم لوگ مرنے والے ہیں۔ کچھ پل وہ اور زوئی ایک ساتھ گزارتے ہیں۔ اس کے بعد جیمز اپنے زندگی کے آخری کچھ گھنٹوں کو ایک پارٹی میں جا کر انجوائے کرنا چاہتا ہے، حالانکہ زوئی چاہتی تھی کہ جیمز اس وقت اس کے پاس رہے۔ مرنے سے پہلے وہ لوگ بیچ میں ایک ساتھ وقت گزاریں، لیکن جیمز ہر حال میں پارٹی میں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں پر اس کی گرل فرینڈ انتظار کر رہی تھی۔ زوئی اس کی گرل فرینڈ کے بارے میں سن کر بھی اس کو کچھ نہیں بولتی کیونکہ اب کیا ہی فرق پڑتا ہے، کیونکہ جلدی اب وہ لوگ مرنے والے ہیں۔ زوئی ایک مرتبہ پھر اس کو یہ کہہ کر روکنے لگتی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں۔ جیمز اس وقت شوک ہوتا ہے، پھر بھی وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ راستے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیمز بہت زیادہ ڈرنک کر رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اس حالات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ صرف اس کا نہیں، سبھی لوگوں کا یہی حال تھا۔ موسٹلی لوگ اس سچویشن کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے، اور جو لوگ سمجھ گئے تھے وہ اپنی زندگی کو آخری پل میں اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے تھے۔ ایسے کچھ اگریسو لوگ جو کہ قانون کے ڈر سے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، اب وہ بھی سڑکوں پر آ گئے تھے۔ ہر کسی کو اپنا بدلہ یاد آ چکا تھا، جو جس کو جہاں پر مارنا چاہ رہا تھا سرے عام اس کو مار رہا تھا۔ یہاں تک کہ بچوں کی لاشیں بھی لاوارث پڑی ہوئی تھی روڈ پر۔ فیملیز مدد مانگنے کے لیے بھاگ رہی ہیں، اور تو اور کچھ لوگ اپنے بچوں کو مار کر خود سوسائڈ کرنے لگے تھے کیونکہ اس دنیا میں زندگی کے آخری 12 گھنٹے گزارنا ان کے لیے مشکل ہو چکے تھے۔ وہ مرنے سے پہلے کچھ اور مصیبت نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر بھی جیمز اپنی گاڑی چلاتا رہتا ہے، لیکن تھوڑا آگے جانے پر ہی اس کو تاروں سے بندھا ہوا راستہ بند ملتا ہے۔ اس سے پہلے کہ جیمز دوسرے راستے پر جاتا، دوسرا آدمی اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کی گردن پر چاقو رکھ دیتا ہے۔ جیمز بولتا ہے کہ اگر یہ تمہیں کار چاہیے تو بے شک تم لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ تم کار چلاتے رہو۔ وہ پاگل آدمی ایک آدمی کا پیچھا کر رہا تھا، جیسے ہی اسے دیکھا تو وہ گاڑی سے اتر کر اسے بہت ہی بے دردی سے چاقو سے مار ڈالتا ہے۔ نہ جانے اس نے اس آدمی سے کیا بدلہ لینا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد وہ پاگل آدمی جیمز کو بھی مار دے گا، اسی لیے جیمز اپنی کار چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ آدمی بھی اس کا پاگلوں کی طرح پیچھا کر رہا تھا۔ جیمز بھاگتے ہوئے ایک کار کے نیچے چھپ کر اپنی جان بچاتا ہے۔ جس کار کے نیچے وہ چھپا تھا اس کار کے اوپر بیٹھ کر وہ بھاگ بھی سکتا تھا، لیکن وہ کار لاک تھی۔ ایک دم اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک وین آ کر رکی ہے، جس کے اندر سے 2 آدمی ایک بچی کو نکالتے ہیں، ضرور اسے کڈنیپ کر لائے تھے۔ اسے زبردستی گھر کے اندر لے کر جا رہے تھے، اسے ابیوز کرنے کے لیے۔ بچی زور زور سے چلا رہی تھی۔ جیمز کو اس بچی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ تو ان لوگوں کی وین لے کر وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن بچی کی روتی چلاتی آوازیں اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی۔ اب وہ انہی کی وین سے ہتھوڑا اٹھاتا ہے اور گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ پہلے آدمی کو وہ تو اس ہتھوڑے سے مار چکا تھا، لیکن دوسرے آدمی کو اس ہتھوڑے سے مارنا تھوڑا مشکل تھا۔ باڈی بلڈر انسان نے تو اس جیمز کو ہی نیچے دبا لیا تھا۔ اس سے پہلے وہ لڑکا جیمز کو لکڑی کی مدد سے دم توڑ کر مار دیتا۔ جیمز اپنی عقل استعمال کر کے نہ صرف خود کو بچایا، لیکن اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیمر سے اس آدمی کا سر پھوڑ دیا اور اسے وہیں پر مار ڈالا۔ پھر اس بچی کو بچا کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس بچی کا نام ہوتا ہے روز۔ وہ روز سے کہتا ہے کہ بیٹا گاڑی میں بیٹھو، ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا، یہ جگہ سیف نہیں، لیکن روز اس گاڑی میں بیٹھنے سے ڈر رہی تھی، اسے جیمز پر بھی اعتبار نہیں تھا۔ یہ اسے سمجھاتا ہے کہ تھوڑی دیر اگر ہم یہاں پر روک گئے تو پھر میں تمہاری کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ یہ سن کر وہ لڑکی وین میں بیٹھ جاتی ہے اور یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ روز اس کو بتاتی ہے کہ وہ اور اس کے ڈیڈ اپنی آنٹ کے گھر جا رہے تھے، پوری فیملی ایک ساتھ اکٹھی ہونے والے تھے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی زندگی کے آخری لمحات ایک ساتھ گزاریں گے، لیکن راستے پہ ہی اس کی ڈیڈ کی گاڑی کا فیول ختم ہو گیا۔ وہ جب فیول لینے گئے تو ان برے لوگوں نے مجھے کڈنیپ کر لیا۔ روز جیمز سے کہتی ہے کہ پلیز مجھے اپنی آنٹ کے گھر لے جائیں، میرے ڈیڈ نے کہا تھا کہ اگر ہم راستے میں بچھڑ بھی گئے تو وہاں پر پہنچ جانا، ہم اپنے آخری لمحات ایک ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ جیمز اس لڑکی کی مدد تو کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کر نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی آنٹ کا گھر شہر کے دوسرے کونے میں تھا، لیکن جیمز کو جس پارٹی میں جانا تھا، اپنی پارٹی میں جانا تھا، وہ شہر کے دوسرے کونے میں تھا۔
اس سے بھی بڑی بات کہ کار میں اتنا فیول ہی نہیں تھا کہ سب سے پہلے وہ اس بچی کو اس کے آنٹ کے گھر چھوڑتا اور پھر خود پارٹی میں چلا جاتا۔ اس سے کچھ درمیان کا راستہ نکالنا تھا، اس لیے وہ روز سے پوچھتا ہے تمہارے ڈیڈ کی گاڑی کہاں خراب ہوئی تھی۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے ضرور ڈیڈ وہاں پر ہوں گے اور میں اس کی بیٹی کو اس کو سونپ دوں گا اور خود پارٹی میں چلا جاؤں گا، لیکن بدقسمتی سے اس کے ڈیڈ بھی یہاں پر نہیں ہوتے۔ جیمز غصے میں آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے دیکھو بچی، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا، لیکن ہاں میرے پاس ایک راستہ ہے، یہیں پاس میں میری بہن رہتی ہے جس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، تم وہاں پر سیف رہو گی اور تمہارا دل بھی لگ جائے گا، میں تمہیں وہاں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ روز کے کہنے پر تو وہ اسے وہاں پر لے جاتا ہے، لیکن یہاں پر بھی اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ان کا گھر ان لاک تھا اور نوک کرنے پر بھی وہاں پر کوئی نہیں آیا۔ وہ جب اوپر گیا تو سیڑھیوں سے پانی آ رہا تھا۔ جیمز کو کچھ گڑبڑ لگی تو وہ اوپر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی سسٹر اور اس کے ہسبینڈ نے سوسائیڈ کر لی تھی۔ سوسائیڈ کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو مار کر لون میں دفنا دیا تھا۔ جیمز اس وقت پورا ٹوٹ چکا تھا، وہ اپنے سے کنٹرول کھوتے ہوئے تیزی سے گھر سے باہر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بہن کی گاڑی لے کر وہاں سے جانے لگا تھا کہ روز بھی اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور وہ کچھ بھی نہیں بولا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک پولیس والا جو کہ اپنی فیملی کو لے کر ایک لائبریری میں جا رہا ہے۔ جیمز سوچتا ہے کیوں نہ وہ اس بچی کو پولیس آفیسر کو دے دے۔ وہ اسے لے کر لائبریری کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ وہاں پر دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو یہاں پر مار کر خود کو بھی ختم کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ وہ پولیس والا جیمز کی منتیں کرتا ہے کہ پلیز ہمیں مار ڈالو، لیکن جیمز ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ جیمز کے منع کرنے پر وہ پولیس والا کہتا ہے کہ اچھا بس تم مجھے اتنا فیور دے دو کہ جو کچھ بھی میں کرنے جا رہا ہوں تم نے مجھے اس کے لیے معاف کیا۔ جیمز بھی یہ کہہ دیتا ہے اور لائبریری سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ پولیس والا اپنی پوری فیملی کو اپنے ساتھ ختم کر دیتا ہے۔ جیمز کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا تو وہ اس لڑکی کو لے کر اپنی پارٹی میں آ جاتا ہے۔ یہ پارٹی سیکیور گیٹس کے اندر ہو رہی تھی۔ جیمز کو انٹری اس لیے مل گئی کیونکہ پارٹی کا ہوسٹ اس کا فرینڈ تھا اور اس کے دوست کی بہن ہی اس کی گرل فرینڈ ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی کچھ اچھا ماحول نہیں تھا، لوگ نشے کی حالت میں پاگلوں کی طرح ناچ رہے تھے جیسے وہ موت کا غم منا رہے ہوں۔ کچھ لوگ نشے کی اوور ڈوز کی وجہ سے مارے بھی جا چکے تھے۔ ان سارے لوگوں میں روز اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، اسی لیے وہ جیمز کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتی ہے۔ اچانک سے اس کے پیچھے ایک لڑکی آ جاتی ہے اور روز کو ایک دوسرے نام سے پکار رہی تھی۔ اس لڑکی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس کی بیٹی گم ہو گئی ہو اور وہ اپنی بیٹی ڈھونڈ رہی تھی۔ کسی طرح جیمز اس لڑکی سے پیچھے چھڑوا کر روز کو آگے لے جاتا ہے اور فائنلی اسے پول کے اندر اپنی گرل فرینڈ مل جاتی ہے۔ اب وہ دونوں روز کو اسی پول میں چھوڑ کر خود کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر جیمز کی گرل فرینڈ مزے کرنا چاہتی تھی لیکن جیمز کا ایسا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا، وہ بہت ڈپریس تھا کیونکہ وہ اتنی ساری موتیں دیکھ کر آ رہا تھا، اس میں ان کی بہن کی بھی موت تھی۔ یہ ساری باتیں وہ اپنی گرل فرینڈ کو بتاتا ہے لیکن اس کی گرل فرینڈ ان باتوں پر دھیان ہی نہیں دیتی۔ تم یہ باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ دیکھو زندگی کا آخری ٹائم بچا ہے اور مجھے ایسی باتیں نہیں سننی۔ اس کا یہ بیہیویئر دیکھ کر جیمز کو بہت ہی برا لگا اور اسے پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ زوئی نے اس کو اتنی بڑی خبر سنائی تھی اور جب جیمز نے اس کی بات کو اگنور کیا تو اس کا بھی دل ایسا ہی دکھا ہوگا۔ جیمز کا موڈ کافی دیر تک آف رہتا ہے، اس لیے وہ لڑکی اس کو ایک بنکر میں لے کر جاتی ہے۔ اس بنکر کے اندر بہت سارا کھانا اور کچھ بیڈز تھے۔ یہ لڑکی اس کو کہتی ہے کہ دیکھو جیمز، ہم اس بنکر کے اندر رہیں گے، اس بنکر کے اندر 1 سال کا کھانا ہے اور یہ ساری سہولتیں ہیں جو ایک انسان کو چاہیے۔ اب پوری دنیا تباہ ہو جائے لیکن ہم اس بنکر میں چھپ جائیں گے۔ یہ لڑکی شاید پاگل ہو گئی تھی۔ جیمز اسے بولتا ہے کہ تم ہوش میں تو ہو، یہ جو فائر سٹون آ رہا ہے نا، اس سے اتنی آسانی سے بچا نہیں جا سکتا۔ تم چاہے ہزاروں فیٹ کا بنکر بنا لو لیکن وہ جو طوفان آ رہا ہے نا وہ پھر بھی تمہیں مار ڈالے گا۔ جیمز کی یہ ساری باتیں سن کر وہ لڑکی بہت ہی زیادہ ڈر گئی اور اس کا بھائی بھی وہاں پر آ گیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ اس لڑکی کو موت سے ڈر لگتا تھا، اسی لیے اس کے بھائی نے اپنی بہن سے جھوٹ بولا تھا تاکہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایٹ لیسٹ وہ پینک نہ کرے، کیونکہ جیمز نے اس لڑکی کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ اسی لیے اس لڑکی کا بھائی یعنی جیمز کا دوست اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے جیمز بھاگ کر باہر آ گیا۔ اس نے فٹافٹ روز کو ڈھونڈا اور وہ جہاں سے جلد باہر جانا چاہتا تھا لیکن وہ تو اس لڑکی کے ہاتھ میں وومٹنگ کر رہی تھی جو کہ اس کو اپنی بیٹی مان رہی تھی۔ اصل میں اس لڑکی نے اسے ڈرگز دے دی تھی جس کی وجہ سے روز کا یہ حال ہو گیا تھا۔ جیمز اس لڑکی کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے، وہ روز کو پکڑ کر یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن وہ لڑکی روز کو لینے کے لیے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اب اس کے سامنے آ جاتا ہے اس کا دوست۔ بیچارہ جیمز پھنس چکا تھا، نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا اور جیمز کے دوست کے ہاتھ میں تو گن بھی تھی جس
جس سے وہ 1 منٹ میں ہی جیمز کو مار ڈالتا، لیکن دوست کے ہاتھ سے گن اس کی گرل فرینڈ لے لیتی ہے۔ اس کے بعد اس نے گن جیمز کی طرف تان دی، اس نے ٹریگر پر ہاتھ رکھ کے ٹریگر جیسے ہی دبایا اور گولی چل بھی گئی، لیکن قسمت سے جیمز کو یہ گولی لگی ہی نہیں۔ اس نے یہ گولی جیمز کو ماری ہی نہیں تھی، بلکہ پیچھے کھڑی سارا کو گولی ماری تھی، جو روز کو یہاں پر روکنا چاہتی تھی۔ اب وہ لڑکی جیمز کو کہتی ہے جاؤ اب تم آزاد ہو۔ اس نے بھی کہیں نہ کہیں اپنی موت کو ایکسیپٹ کر ہی لیا تھا۔ بنا ٹائم ضائع کیے جیمز روز کو لے کر باہر آ جاتا ہے۔ وہ تیزی سے یہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن راستے سبھی طرف سے بلاک تھے، اسی لیے وہ پیدل ہی آگے بڑھ جاتا ہے۔ راستے میں ان کو ایک ٹیکسی ملتی ہے، جس کی مدد سے جیمز روز کو اپنی موم کے گھر لے جاتا ہے۔ اسی وقت پر جیمز کو یہاں پر دیکھ کر اس کی موم بہت ہی خوش تھی۔ انہیں امید تھی کہ جیمز انہیں ملنے ضرور یہاں پر آئے گا، حالانکہ یہ جیمز کے پلان میں شامل ہی نہیں تھا۔ قسمت سے وہ یہاں پر آ گیا، لیکن جیمز کی موم کی امید نہیں ٹوٹی۔ جیمز اپنی موم کو ساری کہانی بتاتا ہے کہ کس طرح اس بچی کو اپنی آنٹ کے گھر پہنچانے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ اس کی موم کہتی ہے کہ تم زندگی کے آخری لمحات میں اس لڑکی کی مدد کر رہے ہو تو بہت ہی اچھا کر رہے ہو، اوپر والا تمہیں اس کا ریوارڈ بہت ہی اچھا دے گا۔ اس کی موم اس کی بہن کے بارے میں پوچھتی ہے، جس پر جیمز اس پر جھوٹ بول دیتا ہے کہ میں اس سے ملا ہی نہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موم کو آخری ٹائم میں بہت بڑا صدمہ ملے۔ یہ کہنے کے بعد وہ روز کو لے کر اس کی آنٹ کے گھر چھوڑنے چلا جاتا ہے، اور وہاں پہنچنے پر انہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ قریب جنگل میں جیمز بہت سارے لوگوں کی لاشیں دیکھتا ہے، اور انہی لاشوں میں سے ایک لاش روز کے ڈیڈ کی بھی تھی۔ وہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا، اس کے اندر ہمت نہیں تھی یہ خبر اس روز کو دینے کی۔ اس نے روز کو بتا دیا کہ تمہارے ڈیڈ کے ساتھ سبھی لوگ مر چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی جیسے روز پاگل ہو جاتی ہے، اسے جیمز کی باتوں پر یقین نہیں تھا، وہ خود اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھنا چاہتی تھی۔ جیمز اسے یہاں پر روک دیتا ہے اور اس کے پاپا کی لاش کو ایک کپڑے سے ڈھک کر اس کے سامنے لے آتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ چھوٹی سی بچی اتنے زیادہ بندوں کو مرے ہوئے دیکھے۔ اپنے ڈیڈ کو مرے ہوئے دیکھ کر روز کی بھی دکھ کی انتہا نہیں تھی، لیکن یہ سب دیکھ کر جیمز کو بھی بہت ہی دکھ ہونے لگا۔ جیمز اس لڑکی کو کہتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ مر چکے ہیں، چلو اب تم میرے ساتھ ہی چلو۔ کہ نہیں، میں اپنے ڈیڈ کے پاس ہی رہوں گی، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم زندگی کے آخری لمحات ایک ساتھ گزاریں گے۔ یہ سن کر جیمز کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اسے وہ ٹائم یاد آ رہا تھا جب زوئی اسے اپنے پاس روک رہی تھی۔ جیمز کے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ میرے سے اچھی تو یہ لڑکی ہے جو اپنوں کے ساتھ رہنا اور اپنا وعدہ نبھانا جانتی ہے۔ جیمز بھی اسی کی طرح ایک آخری اچھا کام کرنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں زوئی کے پاس جا رہا تھا اور اس لڑکی کو یہیں پر چھوڑ دیتا ہے، لیکن اب جیمز کے آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ فائنلی وہ اپنی وائف زویا کے پاس پہنچ گیا، لیکن زوئی اس سے ناراض تھی، اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہاں پر جیمز کسی طرح اسے منا لیتا ہے۔ یہ دونوں سمندر کے کنارے کھڑے تھے اور جیسے ہی حق کرتے ہیں تو ان کے اوپر آگ کے گولے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دور سے تیز روشنی آتی دکھائی دی اور معلوم ہوا کہ وہ آگ کا طوفان اب ان کی طرف بھی آ چکا ہے، جو اگلے ہی سیکنڈ انہیں اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ یہ دونوں مر گئے، ان کو دکھاتے ہوئے کہانی یہاں پر ختم ہو گئی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔